بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے، یہ 23ویں پارے میں ہے۔ اس سورہ میں 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ اس سورہ کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام یاسین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ یقیناً بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر کے اس بات کی گواہی دی۔ سورہ یاسین ایک جلالی سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، طاقت اور اختیار کو بیان کرتے ہوئے توحید، آخرت اور قرآن و رسول پر ایمان لانے کی دعوت اس میں دی گئی ہے۔ اللہ کے جلال کا اندازہ اس آیت سے اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس سورہ میں 45 مرتبہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جمع کا صیغہ مطلب ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کریں گے، ہم کر کے دکھا دیں گے، اس طرح کے الفاظ سورہ یاسین میں 45 دفعہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ عام طور پر اس سورہ کو محض ثواب کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جو شخص اس سورہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے جلال کے ماحول میں موجود پاتا ہے، اور اس بندہ کے دل و دماغ سے غیر اللہ کا ڈر، دنیا کا خوف، دنیا کا رعب، دنیا کی طاقت سے مرعوبیت کا بھوت باہر نکل جاتا ہے، جو اس سورہ کو پڑھتا ہے سمجھ کر، اور وہ اللہ کی طاقت کا قائل ہو کر اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اور تلاوت کرتے ہوئے ہر اگلی آیت اس کیفیت کو مضبوط بناتی چلی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک بستی کا ذکر فرمایا ہے، جو غالباً مفسرین کے نزدیک اس بستی کا نام انطاکیہ تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے، پھر ایک اور نبی کو بھیجا تاکہ وہ قوم کی اصلاح فرمائیں، مگر قوم نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم تو ہمارے ہی طرح ایک انسان ہو، اگر تم اپنے کام سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ انطاکیہ کے لوگوں نے تینوں نبی سے کہا۔ پھر بستی کے کنارے سے ایک نیک آدمی دوڑتا ہوا آیا جس کا نام حبیب نجار تھا۔ یعنی اللہ کے بندوں، نیک بندوں کی مدد جب کرتا ہے انسان تو وہ آدمی بھی ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ تو حبیب نجار کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، جس میں رجل یسعیٰ کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال پھر اس آگے تفصیل ہے، نبی کا مکالمہ، پھر اس آدمی کا مکالمہ، پھر کافروں کا مکالمہ، اور سب کی گفتگو کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ اس کو یہاں پر پیش کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے، آگے انشاءاللہ کسی موقع سے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کہ سورج اپنے مستقر اور اپنے راستے پر دوڑ رہا ہے۔ چاند کے لیے ہم نے منازل متعین کر دیا ہے، نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، ہر ایک اپنے فلک دائرے میں اور چکر میں ہیں، ایک رتی برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہوا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور سورج سے بھی بہت بڑے بڑے ستارے ہیں آسمان میں۔ ایک ایک ستارے کے بارے میں سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ستارہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس سورج سے، جو سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اس سورج سے بھی 12,000 گنا بڑا ایک ایک سیارہ اور ستارہ ہے آسمان کے اوپر۔ تو کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو رتی برابر فرق نہیں ہونے دے رہا ہے؟ ذرا سا نظام درہم برہم ہو جائے تو دنیا کا نظام ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گا۔ اسی کو ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اتنا بڑا سورج جب غروب ہوتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ مجھے کل طلوع ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔
اللہ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے طلوع ہونا ہے، تو پھر وہ دوبارہ مغرب مشرق میں طلوع ہوتا ہے۔ یہ روزانہ کا معمول سورج کا ہے۔ یہ حدیث شریف کی روشنی میں بظاہر انسان چھوٹی عقل سے نہیں سوچ سکتا کہ اتنے 13 لاکھ گنا سورج کو جو بناتا ہے وہ کیسے سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں حقیقت کیا ہے، چنانچہ انہوں نے بتایا۔ ایک وقت آئے گا کہ سورج کہے گا مجھے اجازت دیجیے نکلنے کی، اللہ کہے گا آج نہیں، چنانچہ وہ سورج پھر پچھمی سے نکلے گا، پھر اوپر آئے گا، پھر پچھم میں ڈوب جائے گا۔ اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب توبہ آدمی جتنا بھی کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ابھی ہم جتنا گناہ کر لیں توبہ کریں، اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، معاف کرتا رہے گا۔ اس کی بھی ایک مثال آگے آئے گی۔ سورہ یاسین کے آخر رکوع میں پھر یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ تم اپنے بارے میں غور کرو کہ تم پیدا ہونے سے پہلے اور تمہارا کیا حال تھا۔ آگے سورہ الصافات کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ کے اکثر مضامین مختلف مقامات پر پیچھے کی سورہ میں گزر چکے ہیں۔ مکہ والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور جنات کا نسب اللہ سے قائم کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، بالکل بے تکی بات جو مکہ کے جاہل لوگ ہمیشہ کرتے رہے، اس سورہ میں بھی اس کا بیان ہے۔ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اس سورہ میں اللہ نے ان کے تمام باطل عقیدے کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ پھر اس سورہ میں حضرت یونس کو مچھلی نے جو نگلا تھا، جو مشہور واقعہ ہے، ایک مدت تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اور کیا واقعہ ہوا تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس تسبیح کی بدولت یونس علیہ السلام کو نجات دیا تھا، وہ تسبیح کیا تھی؟ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح آج بھی مصیبت میں جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ چھوٹی سی تسبیح ہے، آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے سورہ صاد ہے، اس میں 88 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ میں بھی کفار مکہ کا تکبر، سابقہ قوموں کی شرارت، ان کا انجام، برے انجام، اور نبی کو صبر کی تلقین کی باتیں سمجھائی گئی ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کو پیش کیا ہے، نبیوں کی دعوت کو۔ آگے حضرت نوح، حضرت عاد، پھر فرعون، پھر قوم سمود، اور پھر قوم لوط کا بیان نہایت اختصار کے ساتھ پیش کر کے ذہن میں یاد کو تازہ کرایا گیا ہے۔ پھر آگے حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا واقعہ۔ قرآن کا یہ اہم کام ہے۔ سورہ فاتحہ نازل ہوا تھا، آپ نے پڑھا۔ سورہ فاتحہ بہت ہی ایک مختصر سورہ ہے، اور اس کے مضامین کو اللہ نے پورے قرآن میں پھیلایا تفصیل کے ساتھ۔ پھر 23 پارے کے بعد پھر اختصار شروع ہو گیا ہوتا ہے نا، بولنے والا تقریر کرتا ہے، ایک متکلم تو کرتا ہے کہ شروع میں ایک تمہید باندھتا ہے، پھر تمہید کو پھیلاتا ہے، اور جب گفتگو ختم ہونے والی ہوتی ہے تو پھر نچوڑ پیش کرتا ہے۔ تو اس سورہ میں ایسے ہی ہوا ہے قرآن کے اندر۔ اب آخر میں قرآن نچوڑ کی طرف جا رہا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہے ایسا ہوا ایسا ہوا، تفصیل سے قرآن بچتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر آگے سورہ زمر مکی ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 71 میں زمر آیا ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام زمر رکھا گیا ہے۔ سورہ کا موضوع عقیدہ توحید ہے۔ آخر میں ایک اہم نقطہ، سورہ زمر کے آخر میں ایک اہم نقطہ اللہ نے بیان کیا ہے، جس کا علم ڈاکٹروں کو آج ہوا ہے، جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، تین پردے میں ہوتا ہے۔ ایک پیٹ ہوتا ہے، پھر اوپر میں ایک اور پردہ ہوتا ہے، پھر ایک جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ بند ہوتا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق من ظلمات ثلاث۔ یہ قرآن نے اس بہت پہلے اعلان کیا تھا۔ آگے سورہ زمر کی آیت 49 میں اللہ تعالیٰ فرمایا، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں انسان کی ایک فطرت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے، یہ انسان ہم کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جب انسان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے کہتا ہے یہ ہم نے محنت سے کمایا ہے،
ہم نے اپنے علم کے زور پہ حاصل کیا ہے، ہم نے طاقت کے بلبوتے اس کو حاصل کیا ہے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، الیکشن میں کوئی جیت جائے تو کہے گا کہ ہم نے ایسی تدبیر کی تب ہم جیتے ہیں، اس کے پیچھے کہیں پہ اللہ کا شکر کو نہیں بیان کرتا ہے۔ آدمی کسی موقع میں امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اول ڈویژن حاصل کر دیا، وہ کہا رات میں ہم جگے تھے تب ہم نے ایسا حاصل کیا ہے، نہیں، اس کے پیچھے یقیناً اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے شامل تھا۔ اللہ کو شکر گزار ہونا، انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے نعمتوں کے ملنے پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندوں کے بارے میں بڑی اچھی بات کی۔ یہ 24 پارہ اب شروع ہو رہا ہے، بہت ہی مختصر ہم بیان کر رہے ہیں، وقت پہ بات ختم ہو جائے گی۔ 24 پارے میں اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندوں کے لیے بڑی بشارت دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مایوس مت ہو اے لوگو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے محمد، میرے گنہگار بندوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ بھی مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن بندوں کو، گنہگار بندوں کو بڑی آس اور امید دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اے مشرکو، اے ملحدو، اے زندیقو، اے مرتدو، اے یہودیو، اے نصرانیو، اے مجوسی، اے بدعتی، اے بدماش، اے چور، اے ڈاکو، اے زانی، اے شرابی، اے بے ایمان، اے شیطان، اے فاسق، اے فاجر، سب تم جو بھی ہو توبہ کر کے میرے دربار میں آ جاؤ، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی فیاضی، اللہ تعالیٰ کی وسعت کرم کا اور اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ فارسی شاعر نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے جو نقل کرنے کی بات ہے، میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں۔ فارسی شاعر کہتا ہے باز آ ہر آنچ کر دی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ بڑی اچھی بات شاعر نے کہا ہے، سمجھیں گے تو آپ اچھل جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم جو بھی کیے ہو، جو بھی تم نے گناہ کیا ہے، گناہ سے باز آ جاؤ۔ اگر کافر ہو تو کفر سے باز آ جاؤ، بت پرست ہو تو بت پرستی سے باز آؤ۔ میرا درگاہ، میری درگاہ، میرا دربار، اللہ کہتا ہے میرا دربار ایسا ہے کہ اس دربار میں نا امیدی ہے ہی نہیں۔ ای درگہے ماں درگہے نو امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی اگر تم نے توبہ توڑ دیا ہے، توبہ کر کے توبہ تم نے توڑ دیا ہے، پھر بھی آ جاؤ، میں معاف کروں گا۔ مجھے معاف کرنے میں مجھے معاف کرنے میں سے خوشی ہوتی ہے۔ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ سورہ المومن آگے مکی ہے، اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ المومن میں جا بجا منکروں کو سخت پکڑ کی دھمکی اور نیک بندوں کو بشارت سنائی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ زمین میں گھوم کر نہیں دیکھتے کہ کس طرح ان منکرین کا انجام ہوا، حالانکہ وہ قوت اور طاقت میں ان لوگوں سے، مکہ والوں سے زیادہ تھے۔ اسی طرح اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر سابقہ انبیاء کی دعوتی سرگرمیوں، مومن کی کامیابی اور کافروں کی ناکامی، منکرین کی ہلاکت، تباہی، جہنم کی سزا اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں، اس سورہ کے آخر میں پھر بتایا کہ عذاب دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ جب آدمی ڈوبنے لگ جائے تب کہے گا اب ہم ایمان لا رہے ہیں، تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ جب آگ میں جلنے لگ جائے کوئی کافر ہے تب کہتا ہم ایمان لائیں، تو اس کا ایمان معتبر نہیں۔ فرعون نے سمندر میں غرق ہوتے ہوئے یہی کہا تھا اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اب روح نکلنے والی ہے، گردن میں پہنچ کے گلے میں، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس طرح سے روح نکلنے لگتی ہے، جب یہاں پہنچ جائے روح تو اس وقت توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ سورہ حام شروع ہو رہی ہے آخر میں بالکل، یہ سورہ مکی ہے، 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں بھی کافروں کی ہٹ درمی اور ان کے دلوں کی سختی کا حال بیان ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس میں کافروں کا ایک جملہ قرآن نے نقل کیا ہے، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب۔ کافر کہتے تھے
کہ تم جتنا کچھ سمجھاؤ ہم سمجھنے والے نہیں ہیں، ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کان میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان میں پردہ حائل ہے۔ یہ ان کافروں کی بات نقل کیا۔ پھر قیامت میں جب اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے کہ تم بتاؤ کہ تم نے گناہ کیا تھا، یہ زبان جو ہے نا اللہ کے سامنے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دے گی، ہاں نہیں ہم نے گناہ نہیں کیا تھا، نیکی کی تھی۔ جیسے دنیا میں آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، اللہ میں کہیں گے منہ پہ مہر لگاؤ، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولے گا، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، ناک بولے گی، اس طریقے سے جسم کے اعضاء بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہم سے یہ گناہ اس بندے نے، اس انسان نے کرایا تھا۔ وہ کہے گا تم کیوں بول رہا ہے، تم کو کہاں سے بولی آ گئی، دنیا میں تو تم نہیں بولتے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو اللہ منہ سے بلا سکتا ہے وہ اللہ ہاتھ سے بھی بلا سکتا ہے، پاؤں سے بھی بلا سکتا ہے، تم کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ آج میں اللہ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں۔ چنانچہ یہ سب گواہی پیش کریں گے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو کافر لوگ کہتے تھے کہ اے لوگوں اس آدمی کی تلاوت مت سنو اور شور کرو، ہنگامہ کرو تاکہ اس کی آواز دب جائے، کوئی نہ سنے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تم جتنی تدبیر کرتے ہو کر لو، لیکن سچائی کی آواز مچھروں اور مکھیوں کے پروں کی بھنبھناہٹ سے کبھی دب نہیں سکتی ہے۔ یہ قرآن کی صداقت آفاق میں پھیلے گی، دلوں کی گہرائیوں میں اترے گی اور تمام بر اعظم پر پہنچے گی، چنانچہ اس کی آواز پہنچائے گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان سے اچھی بات کن کی ہو سکتی ہے؟ پھر کہا اے لوگو آج تم نہیں مان رہے ہو مگر ان قریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام آفاق اور عالم پہ چھا رہی ہے۔ یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے، اسے تم اپنی گھٹیا چالوں سے شکست نہیں دے سکتے۔ تم چاہے جتنی اپنی آنکھوں اور کان بند کر لو، دل پر غلاف چڑھا لو، پردہ ڈال لو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے اور تم کس کے بندے ہو یہ تم کو خود سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، ہر دھرم ہدایت نہیں پاتے مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس روشنی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ خدا کی سراسر رحمت ہے اور قیامت تک خدا کے نیک بندے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ